ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج خرید و فروخت کے مختلف اقسام اور ان کے احکام بیان کرنا ہے. ہم عرض کر چکے ہیں کہ اسلام کی طرف سے، دین کی طرف سے معاملات کے احکام بیان کرنا، معاملات کی تفصیل بیان کرنا، وہ چیزیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں، آپس میں جو معاملات وہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں دین کا حکم بیان کرنا، یہ بتاتا ہے کہ دین دنیا اور آخرت دونوں کی آبادی کے لیے ہے. دین دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہے. دین میں صرف ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آخرت سے مخصوص ہوں، بلکہ دین اس دنیا کے لیے بھی، اس دنیا میں انجام دیے جانے والے معاملات کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہے، انسانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے. یہ چیزیں دین کی طرف سے بیان ہونا دین کی جامعیت کی دلیل ہے. معاملات کے حوالے سے آپ دقت کریں تو دیکھیں گے کہ دین نے کتنے سارے معاملات بیان کیے ہیں، معاملات کے احکام بیان کیے ہیں. کیونکہ معاملات میں عام طور پہ چھوٹی موٹی باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑے ہونے لگتے ہیں، پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ آخر کیا ہوا. تو دین نے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، ان جھگڑوں کو روکنے کے لیے، کاموں کو منظم اور مرتب بنانے کے لیے، معاملات کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے احکام بیان کیے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو یہ معاملات درست قرار پائیں گے، صحیح ہوں گے، اور ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بعد میں ہمیں ایک دوسرے سے شکایت نہیں رہے گی، کیونکہ اسلام اور دین یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان ہونے والے معاملات اخلاقیات کی بنیاد پر انجام پائیں. انسانی اقدار، عزت نفس، ان چیزوں کو محفوظ رہنا چاہیے. اسلام ان پیسوں کے لیے ارزش اور اہمیت کا قائل نہیں ہے جو غیر اخلاقی چیزوں سے انسان کو حاصل ہوں. اسلام کی اقتصادی پالیسی یہ ہے کہ ہونے والے تمام معاملات اقدار انسانی جذبات اور عزت نفس کی بنیاد پر ہونے چاہیے. بہرحال معاملات کو اگر ہم دیکھیں، خرید اور فروخت کو اگر ہم دیکھیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ خرید و فروخت میں ایک قیمت دی جاتی ہے، ایک چیز لی جاتی ہے. یعنی ایک طرف قیمت ہوتی ہے، دوسری طرف کوئی چیز یا مال ہوتا ہے. اب اگر یہ قیمت اور اس کے مقابلے میں دی جانے والی چیز دونوں حاضر ہوں، یعنی جو خریدنے آیا ہے وہ ابھی قیمت ادا کر رہا ہے، جو شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے ابھی اس کے پاس موجود ہے، جیسے ہی معاملہ قرار پائے گا یہ چیز اس کے حوالے کر دے گا. یعنی دونوں چیزیں ابھی سے موجود ہیں، تیار ہیں، حاضر ہیں، معاملہ ہوتے ہی ایک دوسرے کے حوالے کر دی جائیں گی. خریدنے والا قیمت بیچنے والے کے حوالے کر دے گا، اور بیچنے والا وہ چیز خریدار کے حوالے کر دے گا. یعنی دونوں چیزیں حاضر ہیں. یہ نقد معاملہ ہے، ابھی قیمت دی جا رہی، ابھی وہ چیز لی جائے گی.
نقد معاملہ ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، عام طور پہ معاملات اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں حاضر نہیں ہیں، یعنی خریدار کے پاس دینے کے لیے ابھی پیسے نہیں ہیں، بیچنے والے کے لیے ابھی جنس نہیں ہے، اسے جنس چاہیے لیکن کچھ مدت کے بعد، یہ بیچے گا لیکن ابھی اس کے پاس جنس نہیں ہے کچھ مدت کے بعد، تو یہ دونوں مل بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب فلاں چیز اگر آپ مجھے لا کے دیں، کیونکہ یہاں پر موجود نہیں ہے مثلاً، تو اسے لانے کے لیے 1 مہینہ لگے گا، اس فلاں علاقے سے وہ لے کے آئے یہاں پر 1 مہینہ لگ جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جنس مجھے چاہیے، میں آپ کو پیسے دوں گا، جیسے ہی آپ جنس دیں گے میں آپ کو پیسے دے دوں گا، معاملہ بھی طے کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں دین بدین ہیں، یعنی یہ کہتا ہے کہ قیمت میرے ذمے پر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز میرے ذمے پر ہے۔ یہ کہتا ہے جیسے آپ مجھے چیز دے دیں گے میں آپ کو یہ اتنی قیمت دے دوں گا، دوسری سب چیزیں معین اور طے قرار پاتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ابھی جنس دی نہیں جا رہی اور قیمت بھی حوالے نہیں کی جا رہی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ قیمت میرے ذمے پر ہے، میں ادا کر دوں گا، میں ابھی قبول کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جنس میرے ذمے پر ہے، میں ابھی قبول کر رہا ہوں، یہ جنس میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو یہاں دونوں چیزیں، یعنی ایک طرف سے قیمت، دوسری طرف سے وہ بیچی جانے والی چیز، دونوں حاضر نہیں ہیں اور بعد میں آئیں گی، تو اسے دین بدین کہا جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیسے ابھی دیے جاتے ہیں، قیمت ابھی دی جاتی ہے، وہ چیز بعد میں دی جائے گی۔ یہ ہے معاملہ سلف، یعنی اگر خریدار آ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدنی ہے، بیچنے والا کہتا ہے کہ چیز ابھی میرے پاس نہیں ہے، ہم آپ کے لیے لے آئیں گے، کہتا ہے کہ آپ قیمت ابھی لے لیں، یہ چیز لے آئیے گا۔ تو پہلے اگر پیسے دیے جائیں، قیمت پہلے دی جائے، بیچی جانے والی چیز بعد میں دی جائے گی، تو اس معاملے کو سلف کہتے ہیں۔ اس معاملے کے لیے کچھ چیزیں لازمی ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ اس مدت کو معین کیا جانا چاہیے کہ کتنی مدت میں وہ چیز دینی ہے، وہ جنس کب دینی ہے، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینوں کے بعد، 3 مہینوں کے بعد، کیونکہ مدت کے فرق سے آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی قیمت میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک چیز جو مارکیٹ میں نہیں آتی ہے اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، کبھی کامیاب ہو نایاب ہو تو قیمت اور ہوتی ہے۔ ایک جنس جو نئی پک کے آئی ہے اس کی قیمت کچھ اور ہے، جب اس کی جنس ختم ہو رہی ہے تو اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ وہ کیفیت اس میں نہیں رہتی، وہ خاصیت اس میں نہیں رہتی، تو قیمت میں فرق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب خریدار قیمت ابھی دے رہا ہے، جنس بعد میں لے گا، تو جنس کی مدت معین کی جائے کہ یہ جنس اسے کب دی جانی ہے۔ یہ خریدار اور فروخت کرنے والا دونوں مل بیٹھ کے یہ طے کریں کہ کس مدت میں، کتنی مدت میں یہ چیز دی جائے گی، اور ساتھ میں یہ طے کرنا بھی لازمی ہے کہ اس جنس میں کون سی خصوصیات پائی جائیں گی، کیونکہ کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن کے مختلف ہونے سے قیمت میں کمی یا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک جنس تو ہے لیکن اس کی اگر یہ کیفیت ہو تو ایک قیمت بنتی ہے، اگر اس میں یہ صفت نہ ہو تو دوسری قیمت بنتی ہے۔ صفت کے ہونے نہ ہونے، مختلف صفات کے جمع ہونے سے قیمت میں فرق ہوتا ہے، قیمت میں کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی چیز ہو جس میں صفات کے اختلاف سے قیمت مختلف ہو تو اس میں لازمی ہے کہ اس کی صفتوں کو بھی معین کیا جائے تاکہ معاملہ صاف اور شفاف ہو۔ اتنی قیمت
اس چیز کے مقابلے میں جس میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہوں گی. اس طرح بات اور معاملہ صاف اور شفاف ہوگا، بعد میں کسی کو کوئی شکایت نہیں رہے گی. لیکن اگر صفت معین نہ کی جائے، بعد میں اس میں وہ صفت نہ ہو، زیادہ مقدار میں ہو، تو ظاہر ہے اس کی قیمت میں کمی اور زیادتی ہوگی. خریدار نے جو قیمت دی ہے اسے شکایت رہ جائے گی کہ میں نے یہ قیمت اس کے لیے تو نہیں دی تھی، میں جنس تو یہی چاہتا تھا لیکن ان خصوصیات کے ساتھ اس میں یہ صفت پائی جاتی. تو پہلے سے یہ طے ہونا چاہیے کہ اس جنس میں کون سی خصوصیات پائی جائیں گی. مدت بھی معین ہو. جب مدت معین ہوگی تو خریدار اس مدت سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ خود اس نے مدت معین کی ہے کہ بھائی آپ یہ جنس مجھے 3 مہینے کے بعد دیں گے مثلا. تو 3 مہینے سے پہلے اسے حق نہیں بنتا کہ وہ آ کے مطالبہ کرے کہ آپ میری چیز میرے حوالے کر دیں. نہیں بھائی، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ 3 مہینوں کے بعد. یہ ہے معاملہ سلف، جس میں قیمت پہلے دی جاتی ہے اور چیز کو بعد میں لیا جاتا ہے. اس کے برعکس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ جنس مجھے ابھی دے دیں، مال مجھے ابھی دے دیں، بیچی جانے والی چیز مجھے ابھی دے دیں، قیمت میں بعد میں دوں گا، پیسے بعد میں دوں گا. جنس ابھی، جنس نقد اور قیمت ادھار بعد میں. عام طور پہ ادھار ہمارے ہاں اسی کو کہتے ہیں کہ جنس پہلے لی جاتی ہے اور قیمت بعد میں دی جاتی ہے. اس میں بھی کچھ شرائط ہیں. وہ یہی ہے کہ قیمت کو معین کیا جانا چاہیے کہ یہ مال جو دیا جا رہا ہے اس خصوصیات کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ چیز اسے میں اتنی قیمت میں دے رہا ہوں. قیمت کو معین کرنا چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ قیمت کب دینی ہے، یعنی اس مدت اور اس تاریخ کو بھی معین کیا جائے جس میں وہ قیمت ادا کی جانی ہے. کیونکہ تاریخ اور مدت کے اختلاف سے قیمت میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے. ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس کرنسی میں جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ کرنسی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس کی قیمت مختلف ہوتی رہتی ہے. آج روپیے کی ڈالر میں اتنی قیمت ہے، کل اتنی نہیں ہوگی، شاید کم ہو جائے، شاید زیادہ ہو جائے. تو آج جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں کتنا پیسہ ہونا چاہیے. اگر یہ 1 مہینے کی مدت تک کے لیے ہے تو 1 ہوگا، 2 مہینے کی مدت تک کے لیے ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی قیمت میں فرق آ جائے. تو لہٰذا قیمت کو مشخص کرنا چاہیے، اس مدت کو بھی مشخص کرنا چاہیے، معین کرنا چاہیے جب یہ قیمت دی جانی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو نقد بیچا جائے تو ایک قیمت پر، یعنی بیچنے والے کو حق ہے کہ بھائی آپ اگر ابھی مجھے قیمت دے رہے ہیں تو میں آپ کو یہ چیز اتنے کی دے سکتا ہوں، لیکن اگر آپ 2 مہینوں کے بعد دیں گے پیسے تو یہ چیز میں اتنے کی دوں گا. قیمت مختلف ہوگی. 2 مہینوں کے بعد آپ نے دینا ہے، 6 مہینوں کے بعد اگر آپ نے دینا ہے تو قیمت اتنی ہوگی، لیکن مشخص کیا جائے کہ کتنے مہینوں کے لیے دی جا رہی ہے. ابھی سے معین ہو کہ 2 مہینے کے بعد قیمت دینی ہے یا 3 مہینے کے بعد. اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچنے والا اور خریدار بیٹھ کے یہ آپس میں طے کر لیں، میں یہ چیز اتنی قیمت میں خرید رہا ہوں، پیسے 6 مہینوں کے بعد دوں گا. لیکن اگر پیسے میں نے پہلے دے دیے، بیچنے والا اسے کہے کہ اگر آپ نے پیسے پہلے دے دیے تو اسی خوشی میں آپ سے کچھ کم قیمت لوں گا، 6 مہینے کے لیے اتنی قیمت پہ آپ کو بیچ رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے 1 مہینے کے بعد ہی پیسے دے دیے تو اتنے میں آپ سے لوں گا. اس طرح معین کرنا بھی درست ہے. جس قیمت پر توافق ہو جائے
بیچنے والا اور خریدنے والا راضی ہو جائیں، دونوں کو ایسا نقصان نہ ہو، اتنا فرق نہ رکھا جائے قیمت میں اور چیز میں کہ لوگ انہیں بیوقوف سمجھنے لگیں کہ یہ بیوقوف ہے کہ اتنی قیمت پر یہ چیز خرید رہا ہے۔ اگر اتنا اختلاف نہ ہو اور چیز بیچی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ان 4 قسموں کا بیان تھا جو معاملے میں آتے ہیں کہ قیمت اور جنس دونوں نقد ہیں، دونوں ادھار ہیں، قیمت ابھی ہے، چیز بعد میں دی جائے گی، چیز ابھی دی جا رہی ہے، قیمت بعد میں دی جائے گی۔ یہ 4 قسمیں ہیں جن کے ہم نے تھوڑی بہت تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ معاملے کی ایک اور قسم ہے جسے ربوی یعنی سود کا معاملہ کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم اس بات کو تکرار کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں کہ اسلام کی نظر میں پیسہ جمع کرنا، پیسہ بڑھانا معیار نہیں ہے اقتصادیات میں، بلکہ اس سے بڑھ کر انسانی احساسات، جذبات اور اقدار اور عزت نفس کی زیادہ اہمیت ہے۔ لہذا وہ معاملات جن میں انسانی اقدار کو پامال کیا جائے، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ عام لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک قسم کا معاملہ ہے۔ سود لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اگر میں آپ کو ایک چیز دیتا، فرض کریں ایک کتاب دیتا، تو اس کی قیمت یعنی وہ مجھے 10 روپے کی ملتی، میں آپ کو 12 یا 15 روپے میں بیچتا، 10 روپے والی چیز کو 12 روپے میں بیچتا۔ یہ ایک معاملہ ہے، اسلام کہتا ہے یہ درست ہے، یہ صحیح ہے۔ جنس پر ایک جنس کو لا کے اس پہ اپنی توانائی صرف کر کے، اس پہ اپنی پیسہ خرچ کر کے وہ چیز لے آنا اور پھر اسے بیچنا، تو ظاہر ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت حق زحمت لے۔ تو بعض تنگ نظر ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں 10 روپے والی چیز، ایک چیز کو 10 روپے میں خرید کے وہ چیز 12 روپے میں بیچ سکتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ میں وہ چیز لے آؤں، ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو 10 روپے 12 روپے میں بیچ دیتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ سود ہے۔ اسی طرح سودی معاملہ یعنی سود کا تصور اسلام کے اندر 2 چیزوں میں ہے، ایک ہے معاملے میں اور ایک ہے قرض میں، پیسہ قرض دیا جا رہا ہے، اس میں کمی زیادتی کی جائے۔ یہ جب ہم قرض کے مسائل بیان کریں گے تو وہاں پر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، عرض کریں گے۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ ایک معاملے میں سود کا خیال کیا جائے، سود کو مد نظر رکھا جائے۔ وہ اس طرح کہ ایک چیز ہے جو تول کے بیچی جاتی ہے، ناپ کے بیچی جاتی ہے، اس چیز کو اسی جنس کے ساتھ بیچا جائے، خریدا جائے۔ گندم کو گندم کے مقابلے میں، گندم کو گندم کے مقابلے میں، تمہاری گندم صحیح نہیں ہے، ہماری گندم صحیح ہے، ہم 10 کلو دیتے ہیں، آپ 15 کلو دیں، اس طرح معاملہ کرنا۔ ایک ہی جنس ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ کچھ اچھی ہے، وہ اتنا اچھی نہیں ہے۔ اس میں اگر تولنے والی چیزیں ہیں یا ناپنے والی چیزیں ہیں تو اس میں کمی اور زیادتی کی جائے، آپ اتنا دیں میں اتنا دوں، ایک ہی جنس کو فرق کے ساتھ، ناپ اور تول کے فرق کے ساتھ تبادلہ کیا جائے، ایک طرف سے دوسری طرف منتقل کیا جائے، تو یہ ربوی معاملہ ہے۔ یہ معاملہ اسلام کی نظر میں یہ بھی سود ہے، سودی معاملہ ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، ایک علاقے میں گن کے درجن کے حساب سے دی جاتی ہے، گن کے دی جاتی ہے۔
کسی علاقے میں تول کے دی جاتی ہے۔ سودی معاملہ، ربوی معاملہ، کیونکہ اسلام کے نزدیک ان چیزوں سے مخصوص ہے جنہیں تول کے دیا جائے، ناپ کے دیا جائے، پیمانے سے دیا جائے۔ تو جہاں پر وہ چیز تولی نہیں جاتی وہاں پہ ربوی معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر گنتی کے حساب سے دی جا رہی ہے، درجن کے حساب سے دی جا رہی ہے، تو اس میں کمی اور زیادتی کی جائے تو یہ ربا نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ وہ چیز تولی جاتی ہے وہاں اگر اس میں کمی اور زیادتی کی جائے، اسی جنس کو اسی جنس کے مقابلے میں تول اور ناپ کے فرق کے ساتھ بیچا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک معاملے میں ایک جگہ پر وہ معاملہ درست ہو، دوسری جگہ پر وہ معاملہ درست نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ تولی جاتی ہے، لہٰذا اس میں اگر فرق کیا جائے تو معاملہ صحیح نہیں ہے، ربوی معاملہ ہے۔ لیکن جہاں پر گنتی کے حساب سے، درجن کے حساب سے دی جاتی ہے، اس میں اگر کمی اور زیادتی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام نے لوگوں کی سہولت کے لیے ایسا بھی اختیار دیا ہے کہ مخصوص حالتوں میں اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو جو معاملہ انجام ہو چکا ہے، جو معاملہ انجام دیا جا چکا ہے، دوسرے کو اختیار ہے کہ وہ اس معاملے کو توڑ دے، ختم کر دے، معاملہ فاسخ کر دے۔ اس فسخ کرنے کو، اس معاملے کے ختم کرنے کو خیار کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ خریدار یا بیچنے والا ان مخصوص حالتوں میں اس انجام دیے جانے والے معاملے کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ معاملہ ہو گیا، صحیح ہے، بات ختم ہو گئی، قیمت اس کو جا ملی، جنس اس کو جا ملی، معاملہ صحیح ہے، معاملہ لازم ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جا کے کہے کہ میں معاملہ ختم کر رہا ہوں جب تک دوسرا نہ مانے۔ لیکن کچھ ایسی مخصوص حالتیں ہیں جس میں یہ حق دیا جا رہا ہے دوسرے کو، اگر وہ چاہے تو معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ اختیار جو اسے دیا جا رہا ہے ختم کرنے کا، اسے خیار کہتے ہیں۔ مختلف قسموں کا ہے، ان میں سے ایک ہے خیار مجلس۔ اسلام نے یہ قرار دیا ہے کہ جب تک بیچنے خریدنے والا ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے، ان میں سے جو کوئی بھی چاہے معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ یعنی جب تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے کھڑے ہوں، اس جگہ سے دونوں ایک ساتھ نکلتے ہیں، تو جب تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں انہیں یہ حق ہے کہ ان میں سے ہر ایک معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ چلتے چلتے اس نے کہا کہ مجھے یہ معاملہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ معاملہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اس معاملے کو ختم کر دے۔ اس طرح کے اختیار کو، اس طرح کے خیار کو خیار مجلس کہا جاتا ہے۔ یعنی جب تک یہ خرید کرنے والا اور یہ فروخت کرنے والا ایک ساتھ ہیں، ان کو یہ حق ہے کہ وہ معاملے کو ختم کر سکتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو دھوکہ ہو رہا ہے، تو جسے دھوکہ ہو رہا ہو، جسے نقصان ہو رہا ہو، اسے بھی یہ حق ہے کہ وہ معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ اسے خیار غبن کہا جاتا ہے۔ کبھی معین کیا جاتا ہے کہ جناب میں یہ چیز خرید تو رہا ہوں، لیکن آپ مجھے 3 دن کی مہلت دیں، میں 3 دن تک اس چیز کو دیکھوں گا، اگر 3 دن کے اندر واپس کرنا چاہوں تو آپ کو واپس لینی ہوگی۔ شرط کیا جائے کہ مجھے یہ اختیار ہوگا کہ اتنی مدت تک میں اگر چاہوں تو معاملے کو ختم کر سکتا ہوں۔ اسے خیار شرط کہا جاتا ہے۔
اگر معاملہ حیوان پہ ہو، یعنی ایک حیوان کو، ایک جانور کو بیچا گیا ہے ایک قیمت پر، تو خریدار کو حق ہے کہ 3 دن تک وہ اگر چاہے تو معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ یعنی اس نے ایک جانور خریدا ہے، 3 دن تک اسے دیکھے، اگر اسے پسند نہ آئے تو 3 دن تک اسے حق ہے، یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس معاملے کو ختم کر دے۔ اسے خیار حیوان کہا جاتا ہے۔ ایک چیز ہے جو خریدنے والا دیکھ نہیں رہا، بیچنے والا اسے بتا رہا ہے کہ بھائی جو میں چیز بیچوں گا وہ اس طرح کی ہے۔ بیچنے والے نے بتا کر، بیان کر کے، اس چیز کی صفات کو بیان کر کے اسے بیچا۔ اب یہ خریدار جب جا کے دیکھتا ہے تو یہ تو وہ چیز اس طرح نہیں ہے جس طرح اس نے صفتیں بیان کی تھی، کیونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا۔ جو چیزیں دیکھ کے لی جاتی ہیں، اگر انہیں دیکھا نہ جائے، صرف بتانے پر لیا جائے، تو بعد میں دیکھتے وقت اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ اسے خیار رؤیت کہا جاتا ہے۔ اگر بنا دیکھے بغیر اس کے بتائے ہوئے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک چیز لی اور بعد میں اس طرح کی نہ نکلی تو اسے معاملہ ختم کرنے کا پورا حق ہے۔ یہ خیار رؤیت ہے۔ کبھی ایک چیز ہے جو بڑھا چڑھا کر اسے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک گاڑی ہے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، لیکن بیچنے والے نے کیا کیا، اسے رنگ کر کے، نیا کر کے ظاہر کیا۔ اب اسے اگر وہ خرید لے، بعد میں اسے پتہ چلے کہ یہ تو وہ چیز نہیں ہے، یہ تو وہ ماڈل نہیں ہے، تو اسے اختیار ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دے۔ اسے خیار تدلیس کہا جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ معاملے میں ایک مخصوص شرط لگائی جاتی ہے کہ بھئی آپ پیمنٹ کریں گے، فلاں جگہ پہ پیمنٹ کریں گے، قیمت اتنی ہے، اگر وہاں دیں تو۔ اگر اس قیمت کو وہاں نہ دیا جائے تو بیچنے والے کو حق ہے کہ معاملہ ختم کر دے۔ ایک مخصوص جگہ کی قید لگائی جاتی ہے، یا قیمت کو مخصوص کیا جاتا ہے کہ آپ مجھے فلاں کرنسی دیں گے، روپیہ دیں گے، یا تومان، دینار، درہم وغیرہ کو معین کیا جاتا ہے کہ قیمت اتنی ہے اس کی، لیکن اس کرنسی میں۔ اگر وہ اسے نہ دیا جائے تو بھی اسے حق ہے کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ یہ خیار تخلف شرط ہے، یعنی ایک چیز جو شرط کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو اس معاملے کو ختم کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ ایک چیز ہے، ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو اس بنیاد پہ خریدتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، سالم ہے، اس میں عیب نہیں پایا جاتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس میں تو عیب پایا جاتا ہے، اور وہ یہ عیب معاملے سے پہلے کا ہے۔ اس صورت میں بھی اسے اختیار ہے کہ اس عیب کی بنیاد پر اس جنس کو واپس کر دے، معاملے کو ختم کر دے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ اس میں ایک عیب پایا جاتا ہے، ایک نقص پایا جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ فوراً اس چیز کو واپس کر دے، فوراً معاملے کو ختم کر دے۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس میں یہ عیب ہے لیکن وہ خاموش رہا، اس نے کوئی اقدام نہیں کیا، معاملے کو ختم نہیں کیا، اب کچھ مدت گزرنے کے بعد پھر اسے یہ اختیار نہیں رہے گا کہ وہ معاملے کو ختم کرے۔ یعنی عیب کی صورت میں کیونکہ اس کا نقصان ہو رہا تھا، اسے حق تو ہے، لیکن یہ حق اس نے استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ چاہے تو فوراً استعمال کرے، اگر ابھی نہیں کر رہا تو پھر اس کا یہ حق ختم ہو جائے گا۔ تو عیب اگر معاملے سے پہلے کا ہو، خریدار یا بیچنے والا اس عیب کو نہ جانتا ہو، جیسے ہی اسے پتا اس نے معاملے کو ختم کرنا چاہا تو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے پہلے سے پتا ہو اس میں یہ عیب ہے تو اسے اختیار نہیں ہے پھر معاملے کے ختم کرنے کا۔ یا یہ کہ ان دونوں میں سے ایک نے، یعنی بیچنے والے نے اسے پہلے بتایا تھا، بھائی آپ اس چیز کو، اس جنس کو صحیح طریقے سے دیکھ لیں، اگر بعد میں آپ نے
اس میں کوئی عیب نکالا، اس میں کوئی عیب ہو تو میں ضامن نہیں ہوں۔ پہلے سے ہی اس نے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیا، اس نے قبول کر لیا۔ اب اس صورت میں اسے یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس چیز کو واپس دے یا قیمت کا مطالبہ کرے کہ یہ تو معیوب ہے۔ عیب میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملے کو ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ عیب ہے، عیب کی صورت میں قیمت کم ہو گئی ہے اس چیز کی، اس نے قیمت زیادہ دی تھی تو وہ اضافی قیمت واپس لے سکتا ہے۔ کبھی کبھی چیز واپس تو نہیں دے سکتا، معاملہ ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن اضافی قیمت واپس لے سکتا ہے۔ یہ کہاں پر؟ اس نے ایک چیز خریدی اور بعد میں اس میں جا کے تصرف کیا، مکان خریدا تھا، اس میں کچھ تبدیلی کی، پھر پتہ چلا کہ اس میں تو یہ عیب پایا جاتا ہے۔ اب کیونکہ اس نے تبدیلی کی ہے لہٰذا واپس تو نہیں کر سکتا یہ، لیکن اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق آ گیا ہے، اس نے قیمت زیادہ دی تھی، اس عیب کی وجہ سے اس چیز کی قیمت کم بنتی ہے، تو یہ جو تفاوت ہے، یہ جو فرق ہے قیمت کا، یہ فرق وہ لے سکتا ہے۔ ایک عیب تھا چیز میں، لیکن اس نے خریدنے کے بعد دوسرا عیب بھی اس میں ایجاد کر دیا، اپنی چیز تھی اس کی، اس نے اپنی مرضی سے کوئی عیب اس میں ایجاد کر دیا، تو اب یہ واپس تو نہیں کر سکتا، لیکن اس پہلے عیب کی وجہ سے جو قیمت میں فرق آیا ہے وہ فرق اس سے لے سکتا ہے۔ یہ خیار عیب۔ خیار شرکت بھی ہے۔ خیار شرکت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی سے کوئی چیز خریدی، بعد میں پتہ چلا کہ اس چیز میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی شریک ہے، یعنی وہ چیز خالص اس کی ملکیت نہیں تھی بلکہ اس میں 2-3 شریک تھے۔ اب اس صورت میں وہ چاہے تو معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ خیار کی ایک قسم یہ ہے کہ جب معین کیا جائے کہ آپ نے قیمت بعد میں دینی ہے، وہ مدت پہنچے اور وہ قیمت نہ دے سکے، کہے کہ اب میں قیمت نہیں دے سکتا، دوسرے کو حق ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دے۔ یا ایک جنس تھی معین کی گئی، اس جنس کو اس وقت نہ دیا جا سکتا ہو، تو کیونکہ جنس نہیں دی جا سکتی لہٰذا دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے، اس صورت میں وہ چاہے تو معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ کچھ مختلف حالات تھے جس میں انسان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ معاملے کو ختم کر دے، اسے خیار کہا جاتا ہے۔ معاملے کی ایک قسم اور ہے جسے بیع شرط کہا جاتا ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کوئی بیچ رہا ہے، لیکن بیچتے وقت یہ شرط کر رہا ہے کہ بھائی ابھی میری ضرورت ہے اس لیے میں چیز بیچ رہا ہوں، لیکن دیکھیں اگر اتنی مدت تک میں نے اس کی قیمت آپ کو لوٹا دی تو یہ چیز میری ہو جائے گی، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کے لیے ایک مدت معین کی جائے کہ اگر اتنی مدت میں نے آپ کی قیمت آپ کو لوٹا دی تو آپ یہ چیز مجھے واپس دے دیں گے، یہ چیز پھر میری ہوگی۔ اس طرح کرنا بھی صحیح ہے، اگر وہ دونوں اس بات کو قبول کر لیتے ہیں تو اسلام نے اس معاملے کی اجازت دی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ جو معین ہو رہا ہے، جو کچھ طے قرار پایا رہا ہے، بالکل صاف اور شفاف طریقے سے ہو۔ مدت کو معین کی جائے، اگر کوئی جنس ہے تو اس کی صفات کو معین کیا جائے، اس سے پہلے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، جب قیمت دے تو پھر وہ چیز اس کی ہوگی۔ واقعاً وہ خرید اور فروخت کا ارادہ رکھتے ہوں، ایسے نہ ہو کہ صرف ظاہری طور پر ایسے کر رہے ہوں، نہیں، واقعاً اور حقیقتاً خریدنے اور فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، تو اس طرح کا معاملہ بھی اسلام کی نظر میں درست ہے۔ اسلام نے ہماری سہولت کے لیے ہمارے لیے معاملات کو معین کیا ہے، مشخص کیا ہے، اور اس کی جزیات اور تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا ہے تاکہ ہمارے درمیان طے ہونے والے معاملات درست ہوں، اور جو قیمت لی جا رہی ہے، جو جنس دی جا رہی ہے، اس میں کسی کو بھی کوئی شکایت نہ رہے۔ تو آئیے کوشش کریں کہ اسلام کے بتائے ہوئے ان سنہری قوانین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Mm-hmm.